बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इसमाइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हुआ। मेरी बड़ी आज़ाना दरख्वास्त है, प्लीज़ इसे ज़रा गौर से सुनें। जैसा कि मैं आपको अपने करीबन हर दूसरे तीसरे व्लॉग में ये बात कहता हूँ कि ये दौर जो है ना, हाइब्रिड का दौर है। हाइब्रिड जंग ये हो रही है, ये 6th जनरेशन वार है। इसमें बुनियादी किरदार जो है ना वो अदा करना मीडिया ने। मीडिया ने बड़ी कामयाबी से ना एक वारदात कर डाली है हमारे साथ, जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगी। 27 रमज़ान से पहले आपको पता है कि अफ़गानिस्तान का मसला बहुत अरूज पर था। अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को ज़मीन पे नाक घसीटने पे मजबूर कर दिया था। ये अलग बात कि इतनी बड़ी फतह के बावजूद दुनिया के किसी मुसलमान हुक्मरान के चेहरे पे हमने मुस्कुराहट नहीं देखी, बल्कि उन्हें रोते हुए ही देखा कि पता नहीं अफ़गान इनके जाने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ख़ुद पाकिस्तान में भी हमारे जो ये हैं, ये बेगैरत ब्रिगेड जो है और ये जो दूसरे लल्लू ठल्लू सियासी लीडर बने हुए हैं, किसी को मौत नहीं पड़ी। किसी ने नहीं ये लफ्ज़ कहा, ना नवाज़ शरीफ ने, ना शहबाज शरीफ ने, ना खकान अब्बासी ने, ना ये मामे बनते थे ना बड़े इस्लाम के नज़रिए पाकिस्तान के इसके उसके, ना जरदारी ने, इला इमरान खान ने भी, कि वो इस बात से खुश होते कि भाई ये इतना बड़ा काम तालिबान ने कर दिया। यार ये निहत्ते थोड़े से लोग थे, कमज़ोर लोग थे, हथियार इनके पास कैसे थे। इन्होंने अमेरिका जैसी यूनिलैटरल पावर ले लिए कि खुदा के लिए हमें ना मारो, हमें निकल जाने दो, हमें निकल जाने दो। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। बदकिस्मती मुझे दुख इस बात का होता है, इस कामयाबी की सबसे ज़्यादा कीमत पाकिस्तान ने अदा की है। हमारे लाखों लोग मारे गए हैं, खरबों रुपया हमारा तबाह बर्बाद हो गया, हमारी एक सोसाइटी का जनाजा निकल गया। ये हीरोन और कलाशनकोफ दोनों हमें अफ़गानिस्तान के जहाद की देन है। हमने इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। हमने अमेरिका के टटू बनकर रूस को तो तोड़ा, लेकिन अपने प्रखचे उड़वा लिए। जो हशर हमारा हो रहा है, हमारी इकॉनमी की जो सूरत हाल है, जनाबे वाला पाकिस्तान तो वो मुल्क था, अगर आप 80s में जाएं वापस तो हम कहाँ परवाज़ कर रहे थे दुनिया में। वो यार ये दुनिया की आधी एयरलाइनें तो PIA ने बना के दी हैं। आज PIA के जहाज़ों की अपने एयरपोर्ट पे उतरने देता कि पता नहीं इसमें हीरोइन ना हो, पता नहीं जहाज़ ना फट जाए, पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं वो ना हो जाए। ये सारी कीमत हमने अदा की थी, और जब मौका आया इसको कैश करने का तो हमारी ज़बानों पे दंदल पड़ गई है। हम ये बात नहीं कहते, हम अपने अफ़गान भाइयों को रियलाइज़ नहीं कराते कि भाइयों हमारा खून भी शामिल है तज़ईन गुलस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हमने क्या किया है? हमने तालिबान को आखिरी मराल में जब वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं नाराज़ कर दिया। कुछ रोज़ हुए शायद औरिया मकबूल साहब ने ना सुहेल शाहीन साहब से जो तर्जुमान हैं बराह रास्त बात की थी, जब ये धमाका हुआ है काबल के स्कूल में बच्चियों को जो उड़ाया गया है, क्योंकि वो एक पता लगा कि वो एक ईरानी सपोर्टेड स्कूल था, तो उसको शिया मसला बनाना था इसलिए, और दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तालिबान ने इसकी इतनी सख्त मज़म्मत की, उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि आप अपने बंदे भेजें, गैर जानबदारी से इसकी तहकीक करें कि किसने की है। और उन्होंने कहा कि ये जो दाइश है ना, इसको हमने हलमंद में मारा था, इनकी जान बचाई थी अमेरिका ने, अमेरिकन हेलीकॉप्टर इनको निकाल के ले गए थे। फिर हमने इनको मज़ार शरीफ में मारा था, वहाँ से भी इनकी जान अमेरिकनों ने बचाई थी। यानी ये वो तोहफ़े हैं जो वो छोड़ कर हमारे लिए जा रहे हैं, आगे जो छोड़ कर जा रहे हैं कुछ। नाज़रीन कराम, एक मैं आपको चीज़ याद दिला दूँ, ये रैंड कॉरपोरेशन का आपने नाम सुना है। मैंने रैंड कॉरपोरेशन के कई मंसूबे आपको बताया हुए हैं, 2025 वाला, 2015 वाला, फलाना टिमका। रैंड कॉरपोरेशन ने उस करीबन 30 या 35 साल पहले एक तजवीज़ दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट को।
وہی تجویز آج یہ انڈیا والا ہے جو اجیت ڈوال، اس نے انڈیا کو دی تھی، جس پہ انڈیا نے لفظ و لفظ عمل کیا۔ وہ تجویز یہ ہے کہ اپنی فوجیں بھیجنے کے بجائے اپنے دشمن ملک میں اپنی فوج بناؤ، یعنی یہ ٹیررسٹ، یہ دہشت گرد، یہ بدماش، گنڈے، لفنگے ہیں جی، ان کو اپنے سیل بناؤ جو وقت آنے پر آپ کے کام آئیں۔ آپ انہیں پیسہ دو، آپ کو ایک تو پیسہ کم خرچ ہوگا، جانی نقصان نہیں ہوگا، اور سیاسی طور پہ آپ مستحکم رہیں گے، دنیا آپ کو تو یہ نہیں کرے گی، یہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے جناب یہ پاکستان میں کام شروع کیا، انڈیا نے دھماکے کروائے، اور یہ جتنے آج اکثر جو ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے احسان اللہ احسان نے بہت طویل یہ انٹرویو دیا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ اس طرح انڈین کے جو کونسولیٹ کے بندے ہیں وہ ہمیں وہاں ملتے ہیں، ادھر جو سرحد پار جہاں بھی ان کو خفیہ ٹھکانے ہوتے ہیں افغانستان میں، اور وہ ہمیں کرنسی دیتے ہیں، چاہے آپ ان سے پاکستانی کرنسی لیں، چاہے انڈین کرنسی لیں، چاہے امریکن کرنسی لیں، یا چاہے یورو لیں، ڈالر لیں، پاؤنڈ لیں، جس میں بھی لیں وہ ہمیں دیتے ہیں، اور ہم ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے لیڈروں کا نام لیا تھا کہ ان سے ان کے براہ راست رابطے ہیں، میں نے خود ان کو وہاں پہ دیکھا ہے۔ اب احسان اللہ احسان تو فرار ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہانیاں موجود ہیں، یہ حقائق موجود ہیں، اور حقائق نہیں مرتے۔ آپ سچ کو جھوٹ کے پردوں میں کتنا چھپا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید پر انہوں نے، طالبان نے بڑی مہربانی کی تھی، انہوں نے کہا جی ہم 3 دن کا سیز فائر کر رہے ہیں، جس پر سمجھا گیا کہ لو جیو تو کہتے جنگ نہیں بند کرنی ہے۔ سہیل شاہین نے کہا کہ یہ سیز فائر ہمارا کابل انتظامیہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، کابل حکومت کے ساتھ نہیں ہوا تھا، یہ ہم نے اپنے طور پہ افغانستان کے عوام کو کہ وہ بیچارے اپنی عید تو جو ڈھنگ سے منا لیں، عید کی نماز تو ڈھنگ سے، اس لیے ہم نے کی تھی۔ اور انہوں نے اس موقع پر یہ جو کابل کے رجیم کے جو قیدی تھے ان کے پاس جو معاہدہ ہوا تھا نا وہاں پہ، جو ان کا ادھر قطر میں معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت انہوں نے ان کے سارے قیدی رہا کر دیے ہیں، اور ان ظالموں نے ان کے قیدی پورے رہا نہیں کیے، یعنی تمام جو بغیرتی ہیں نا وہ کر رہے ہیں۔ کر کیا رہا ہے اسے کروائی جا رہی ہے۔ اشرف غنی بیچارے کی کیا اوقات ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ان کے پاؤں کی ٹھوکر کے برابر بھی نہیں ہے وہ طالبان کی۔ اچھا، اس مرحلے پہ ایک جو بڑی مجھے پنچنگ بات لگی، وہ سوال جب کیا انہوں نے اوریہ صاحب نے اس کا سہیل شاہین سے، جو طالبان کے ترجمان ہیں، کہ ابھی سعودی عرب سے آنے کے بعد جو جنرل باجوہ نے ہنگامی دورہ کیا ہے، انہوں نے اس دورے کے متعلق کومنٹس پوچھے، اور یہ بھی کہا کہ آرمی چیف نے اس سے پہلے طالبان سے بھی ملاقاتیں کی تھیں۔ اس پر تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، سہیل شاہین نے، جب انہوں نے کہا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا رائے ہے کہ امن عمل میں یہ کیا کردار ادا کرے گا دورہ، کیونکہ جنرل باجوہ کا سعودی عرب سے اہم دورے سے واپس آ کے اشرف غنی کو ڈائریکٹ ملنا جا کے یہ معمولی بات تو نہیں نا۔ جس پر سہیل شاہین نے پتہ کیا کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ان سے ہی پوچھ لیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، ان سے ہی پوچھ لیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ دھماکہ بچوں والے اسکول کا ہوا ہے نا، جہاں بچیاں ماری گئی ہیں، 30 بچیاں آپ کو پتہ انہوں نے شہید کر دی تھیں، انہوں نے کہا جی یہ داعش کروا رہے ہیں، یہ اشرف غنی حکومت اس لیے کروا رہی ہے کہ وہ امریکہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایسا جواز آ جائے کہ وہ یہاں سے نکلے نہ، یہیں رہے۔ ان کی یہ خواہش ہے انڈیا کی، اس کی یا دوسری جو طالبان دشمن قوتیں ہیں، ان کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بنے۔ اس لیے تو آپ بار بار امریکن کیا بیان دیتے ہیں، پاکستان کو کیا دھمکی، اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو افغانستان کے امن کی کیا ضمانت ہے، اسی بنیاد پہ وہ ہمیں اڈوں کے لیے بلیک میلنگ کر رہے ہیں، اسی بنیاد پہ ہم سے اور چیزیں طلب کر رہے ہیں، جبکہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم مالک ہیں یہاں کے، ہماری حکومت ہے، یہ کون ہوتے ہیں کرنے والے یا نہ کرنے والے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی اگر طبیعت پہ ابھی مالش ہونے والی ہے تو وہ رہے، بے شک رہے، ہم تو نہیں اس کو کہہ رہے کہ تم نکل جا جلدی، ہم نے تو کہا جو معاہدہ ہے اس پہ عمل کرو، نکلو، ہمارے قیدی رہا کرو اور ہم پہ چھوڑو، ہمیں پتہ ہے یہاں ہم نے کون سی حکومت بنانی ہے، وہ اسلامی حکومت ہم نے بنانی ہے، تمہارے کہنے پہ تو بنانی نہیں ہے کہ تمہارے ہم ملازم ہیں اور تمہیں ہم نے کو ہاتھ باندھ کے نکالا ہے، لڑکے نکالا ہے، جانیں دے کے نکالا ہے، قربانیاں دے کے نکالا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ناظرین کرام دیکھیے، ہائے ہائے، ایک
پتہ نہیں کتنی صدیوں کے بعد ہمیں اتنی بڑی فتح ملی ہے کہ امریکہ جیسی قوت کو تھوڑے سے طالبان نے جو ہے وہ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے کچھ. ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، ہمارے منہ سے گنگنیاں پر ایک لفظ نہیں ان کی شان میں نکلا. اور یار اپنا ایمان تو رکھو قائم. او ڈر پوکو، او بزدل ہو، اور کچھ تو بول دو، اور ان کی فتح پہ ان کو مبارکباد تو دے دو. اور ان کی کیا، وہ تمہاری فتح تھی، ہماری فتح تھی. ہائے 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 ہائے. میں علامہ کی زبان میں کچھ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمے کو کو بیٹھے. دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے. اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، بر کے دیرینوں کو فرمانے جگر سوزی دے. قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز. مسترب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز. نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. اور مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مور بے پایا کو ہم دوش سلیماں کر دے. جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، اور ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. جو خیومی چقد از حسرت دیرینائے ماں، میتبد نال بنشتر قدائے سینائے ماں. وما علینا الا البلاغ المبین.